سر سب سے پہلے تو ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ جیسے خاص لوگوں کی وجہ سے ہم جیسے عام لوگوں کو سیکھنے کا موقع مل جاتا ہے. تو تھینک یو ویری مچ فار دیٹ. آپ سے بات ہوئی تھی آپ سے بات ہوئی تھی کہ کچھ کوشچنز آپ سے کریں گے ہم، جو کہ سائنٹیفک ایلیگیشنز جو لوگ لگاتے ہیں سائنس کے اوپر، ان سے متعلق کچھ سوالات ہوں گے. اور اب ایک ایک کر کے میں کوشچن شروع کرتا ہوں، اف یو پلیز. ہاں شروع کیجیے. جی، سب سے پہلا اور بڑا بنیادی کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ اینٹی سائنس کمیونٹی میں ہر بار تو نہیں لیکن اکثر اوقات یہی دیکھنے کو ملتا ہے کہ فینیٹکس، ریلیجیسلی فینیٹکس لوگ، مذہبی انتہا پسندی کا جو لوگ شکار ہوتے ہیں وہی ہمیشہ اینٹی سائنس کمیونٹی میں شامل ہوتے ہیں. تو اس کی کیا ریزن ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ بڑے انسیکیور ہوتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ سائنس مذہب کی بنیادیں اکھاڑ دے گی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر سائنس کو مان لیا، سائنسی طریقہ کار اپنا لیا، تو پھر تمام عقائد بس یوں ڈھیلے پڑ جائیں گے اور بالآخر ختم ہو جائیں گے. تو چونکہ وہ خطرہ محسوس کرتے ہیں، تو اگرچہ ان کے بیچ میں کافی اختلافات ہوتے ہیں، لیکن اس ایک مسئلے کے اوپر وہ صف آرا ہو جاتے ہیں اور ڈٹ کے سائنس کی مخالفت کرتے ہیں. اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ تو صدیوں پرانی چیز چلی آ رہی ہے. آپ دیکھیں کہ عیسائیت میں تو بڑی جنگ لڑنی پڑی سائنس کو مذہب کے خلاف، کلیسا کے خلاف، پاپائیت کے خلاف، اور ایسے مسائل کے اوپر جو آج ہم مانتے ہیں، یا اکثر و بیشتر لوگ مانتے ہیں کہ زمین ساکن نہیں ہے، زمین سورج کے گرد گھومتی ہے. لیکن مذہبی لوگ اس زمانے میں یہ کہتے تھے، اور آج بھی کچھ ہیں، اور وہ صرف عیسائیت میں نہیں، وہ تو زیادہ اسلام میں پائے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں کہ زمین مرکز ہے، سورج اس کے گرد گھومتا ہے، ستارے اس کے گرد گھومتے ہیں، کیونکہ یہ آسمانی کتاب میں یوں لکھا ہے. خیر اس کی صداقت پہ میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن جب مسئلہ یہ آتا ہے کہ قدرتی مظاہر اور ہمارے آس پاس جو کچھ ہے اس کو مذہبی کتابوں کے ساتھ اس کے سامنے رکھا جاتا ہے، موازنہ کیا جاتا ہے، تو پھر ایک تضاد پیدا ہوتا ہے، اور اس تضاد کی وجہ سے یہ مخالفت جنم لیتی ہے. جی سر، دوسرا کوشچن یہ ہے، اس کا میں چاہتا ہوں کہ ذرا آپ تفصیل سے جواب دیں. وہ یہ ہے کہ کیا سائنس اور ریلیجن آپس میں کمپیٹیبل ہیں؟ یہ تو بہت پرانا مسئلہ ہے. بس میں صرف یہ کہوں گا کہ آج کل کے زمانے میں اگر آپ مغرب میں جا کے ان لوگوں سے، ان سائنسدانوں سے پوچھیں کہ تمہارا مذہب کیا ہے، تو ان میں سے کوئی، اور یہ پوچھا بھی گیا، تو 99% یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے. اور اگر یورپ، امریکہ میں آپ جائیں تو آپ کو شاذ و نادر کوئی ایسا ملے گا جو کہے گا کہ آئی ایم اے بلیونگ کرسچن یا آئی ایم اے بلیونگ جو. مل جاتے ہیں لیکن بہت کم ہیں. البتہ بہت ہیں ان میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم، بہت تو نہیں لیکن اچھے خاصے ہیں، شاید 10-15-20% ہو، مجھے نہیں پتا، جو کہتے ہیں کہ ہم خدا میں مانتے ہیں، گو کہ ہم کسی عقیدے کے قائل نہیں ہیں. تو آج کل تو کسی طور پر، کسی وجہ سے بھی سائنس کی ترقی کے لیے آپ کو کسی مذہبی، کوئی آسمانی کتاب کی ضرورت نہیں ہے. سائنس اپنی ترقی کی راہ خود ہی ہموار کرتی ہے، اور جو مسائل پیدا ہوتے ہیں وہ سائنس کے اندر ہی سے جنم لیتے ہیں، سامنے آتے ہیں. تو اس میں آپ کو کسی مذہب سے نہیں مل سکتی. وہ مذہبی کتابیں، وہ جو
اس کی بنیاد ہیں وہ صدیوں پرانی معاشرے سے تعلق رکھتی ہیں. آج کل کے زمانے میں اس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے سائنس کو. البتہ یہ ایک اور بات ہے کہ انسان کو پھر بھی مذہب کی ضرورت پڑتی ہے، مگر وہ ایک الگ مسئلہ ہے. سر اگر ہم کسی چیز کا ایکسپیریمنٹل ایویڈنس نہیں دے سکتے یا ابھی ہمارے پاس ایسے ٹولز اویلیبل نہیں ہیں کہ ایکسپیریمنٹلی کسی بات کو یا کسی کی ایگزسٹنس کو پروف کیا جا سکے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ تو نہیں ہے کہ وہ چیز ایگزسٹ ہی نہیں کرتی اگر انسان اس کو پروف نہیں کر سکتا. تو اسی طرح کا کوشچن گاڈ کے متعلق ہے کہ اگر سائنس، ہاں بالکل ٹھیک کہا آپ نے، یا سائنس سے ریلیٹڈ اگر کوئی اگر سائنس کے پاس کوئی ایسا انسٹرومنٹ نہیں ہے کہ وہ گاڈ کی ایگزسٹنس کو پروف کر سکے کسی طریقے سے، تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ گاڈ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا. مثال کے طور پہ اسٹرنگ تھیوری ہے ہمارے پاس. فی الحال ہمارے پاس اسٹرنگ تھیوری کا کوئی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس موجود نہیں ہے، لیکن پھر بھی گریوٹی کی یہ اسٹرانگیسٹ اور اسٹرانگ کینڈیڈیٹ میں سے ایک کینڈیڈیٹ مانا جاتا ہے. دوسرا گریویٹون کی ڈسکوری ہے. گریویٹون کی بات کی جائے تو یہ بھی لوپ کوانٹم گریوٹی یا یوکلیڈین کوانٹم گریوٹی کی بات کی جائے تو گریویٹون کا جو تصور ہے وہ بھی ایک سٹرونگ تھیوریٹیکل بیسس رکھتا ہے کہ جو گریوٹی کا کوانٹا اگر مل جاتا ہے تو یہ فورس مکمل ہو سکتی ہے، لیکن وہ نہیں ملا، ایکسپیریمنٹل ایویڈنس نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم اس کی ایگزسٹنس کے قائل ہیں. تو یہیں سے کوشچن ہے کہ سائنس میں بھی تو ایسی مثالیں پائی جاتی ہیں کہ ایک چیز کو ہم پروف نہیں کر سکتے یا فی الحال نہیں کر سکتے، لیکن ہم اس کی ایگزسٹنس کو بھی ڈینائی نہیں کرتے. تو پھر گاڈ کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیوں کیا جاتا ہے؟ میرا خیال ہے بہت کم ایسے سائنٹسٹ ہوں گے جو خدا کے وجود سے انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے، یہ سائنس کا اصرار ہے کہ خدا کا وجود نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ یہ ایک بڑی غیر سائنسی بات ہوگی اگر کسی نے یہ بات کہی بھی، کیونکہ جیسا کہ آپ نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسی چیزیں ہوں جن کی عدم موجودگی، جن کے عدم وجود کا ہمارے پاس کوئی ثبوت نہ ہو. تو اب آپ نے گریویٹون کی بات کی، تو گریویٹون کو ہم نہیں دیکھ پائے. ہمارا خیال ہے کہ یہ ذرہ وجود رکھتا ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے کوانٹم فیلڈ تھیوری کو سمجھا ہے اور یہ جانا ہے اور اچھی طرح سے جانا ہے کہ اگر دو چارجز ہوں تو ان کے بیچ میں فوٹون کشش پیدا کرتا ہے اور اس ورچوئل فوٹون وہ بھی ایک امیجنری فوٹون ہے، وہ ہم ڈائریکٹلی نہیں دیکھ سکتے لیکن اس کے اثرات ہم ضرور دیکھتے ہیں. اور پھر یہی بات ہم کوارکس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ کوارکس کے بیچ میں گلوونز کشش پیدا کرتے ہیں یا دھکیل پیدا کرتے ہیں جو بھی، اور گلوون بھی یا کوارک بھی آزاد حالت میں نہیں پایا جاتا. البتہ ان کے دیکھنے کے طریقے ہمارے پاس موجود ہیں اور یہی بات میں گریویٹون کے بارے میں کہہ سکتا ہوں. البتہ گریویٹون اس کا پروڈکشن اتنا کم ہے، اس کا انٹریکشن اتنا کم ہے کہ اس کے فی الوقت یہ ایک مشکل مسئلہ ہے ان کو ڈیٹیکٹ کرنا. اچھا اب چلیے یہی بات میں لیتا ہوں ان مظاہر یا ان چیزوں کے بارے میں جس کی عدم موجودگی ہم ثابت نہیں کر سکتے. اچھا مثال کے طور پر جنات ہیں یا فرشتے ہیں یا ایک سے زیادہ خدا. دیکھیے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، جیسا کہ ہندو مت میں ہے کہ ایک خدا نہ ہو، 555 ہو یا 5555 ہو. اب ان کی تعداد تو سائنس نہیں بتا سکتی اور نہ یہ کہہ سکتی ہے کہ ہندو سارے غلط ہیں. آخر ہمارے پاس کوئی ایسا
ایکسپیریمنٹ نہیں ہے, کوئی تجربہ نہیں ہے, کوئی ٹیسٹ نہیں ہے جس سے ہم یہ جان سکیں کہ یہ جنات اور بھوت پریت فرشتے یہ حقیقی ہیں یا فرضی ہیں, ہمارے دماغ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں, ہم یہ نہیں ثابت کر سکتے. تو اسی لیے سائنس ان کے بارے میں مکمل طور پر خاموش ہے. ہاں اگر کوئی ماننا چاہے تو مانے, سائنس یہ نہیں کہے گی کہ تمہارا یہ یقین غلط ہے. آپ مان لیں کہ الادین کا چراغ حقیقی تھا, کہ وہ کہانی نہیں تھی, کہ اسے ملنے سے ایک جن نکل آیا. ہم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ ایسا کوئی چراغ نہیں تھا. میرے پاس تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں بچپن میں ہم یہ باتیں مان لیتے ہیں اور بہت خوش ہوتے ہیں جان کر. یہ ہم اپنے بچوں کو بھی سناتے ہیں. میں نے اپنی بچیوں کو بھی یہ کہانی سنائی تھی, اور وہ بعد میں جب بڑی ہوئی ہیں تو ان کو پتا چل گیا کہ یہ پریوں کی کہانی اور جن بھوت کی کہانی یہ ساری فرضی ہیں. تو بس اس زمرے میں انہوں نے ڈال دیا, اور ہم نے بھی پھر آخر کب تک یہ کہانیاں مانی. تو غرض یہ کہ ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے کہ یہ چیزیں نہیں ہیں. اب کوئی مانے نہ مانے تو یہ اس کی اپنی مرضی ہے. سر یہیں سے کوشچن یہ بھی ریز ہو سکتا ہے کہ سائنس کے پاس لیکن ایسے ٹولز ضرور ہیں جو ان چیزوں کو ڈینائی کرتے ہیں. جیسا کہ ہم سپر ہیروز کے بارے میں پڑھتے ہیں, یا فرشتوں کو, یا پھر فیری ٹیل سٹوریز ہم نے پڑھ لی. تو اگر کسی انسان کو یا کسی سپر نیچرل ایجنسی کو ہم ونگز لگا بھی دیں تو ایرو ڈائنامکس کے پرنسپلز اس کو اجازت نہیں دیں گے اڑنے کی. دوسری بات کہ اگر کوئی سپر ہیرو اپنے ہاتھ سے آگ پھینکتا ہے, یا جیسے کہ ہم نارس میتھولوجی میں پڑھتے تھے کہ گاڈز جو تھے وہ ہاتھوں سے بجلی پھینکتے تھے, جو ماؤنٹ اولمپس کا زوس تھا وہ ہاتھ میں بجلی پکڑ کے نیچے پھینک سکتا تھا یا بجلی کو جنریٹ کر سکتا تھا. لیکن فزکس اور میتھمیٹکس اس کے بارے میں کہتی ہے کہ اس طرح کی چیزوں کو جنریٹ کرنے کے لیے جو انوائرمنٹ ہے وہ بڑا ہی سینسٹیو ہے. اگر اس چیز کو کنٹرول بھی کیا جائے تو بہت سینسٹیو انوائرمنٹ میں کنٹرول کیا جا سکتا ہے. عام انوائرمنٹ میں یہ چیزیں ایگزسٹ نہیں کرتی, لیکن سپر ہیروز یا کوئی اس طرح کی چیزیں وہ عام انوائرمنٹ میں اس طرح کی چیزوں کو جنریٹ کر سکتے ہیں. تو کیا یہ سائنٹیفک پرنسپلز کی وائیولیشن نہیں کر رہے؟ کھلم کھلا کر رہے ہیں. اس میں کیا شک کہ آپ بجلی اپنے ہاتھوں میں پکڑ کے نیچے پھینک نہیں سکتے, جس طرح آپ کوئی تیر یا کوئی پتھر نیچے پہاڑ کے اوپر سے نیچے پھینکتے ہیں. تو یہ فرضی باتیں ہیں, اور ظاہر ہے کہ اس میں فزکس اور فطرت کے قانون کی خلاف ورزی ہوتی ہے. ہم نے جو آپ نے زوس کی مثال دی, تو اس طرح 5000 اور بھی یونانی قدیم یونان کے زمانے کی کہانیاں ہیں. ایسے خدا بھی ہیں جو زیر زمین رہتے ہیں, ایسے خدا بھی ہیں جن کی وجہ سے بہار آتی ہے, طوفان آتے ہیں, یہ سب کچھ. تو جب ایک زمانہ تھا اور انسان کی سمجھ بہت کم تھی, وہ یہ سمجھتا تھا کہ ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی ماورائی طاقت ہے, تو پھر یہ باتیں قبول کرنا زیادہ آسان تھا. اب جیسے جیسے ہمارا علم بڑھتا چلا گیا ہے, سائنس ہم زیادہ جانتے گئے ہیں, ہمیں یہ پتا ہے کہ بارش کیوں ہوتی ہے, طوفان کیوں آتے ہیں, وبائیں کیوں ہوتی ہیں, یہاں زلزلے کیوں آتے ہیں. تو تھوڑا تھوڑا ہمارا ایمان متزلزل ہو جاتا ہے. غالباً یہی ہے کہ جیسے جیسے سائنس ترقی کرے گی ویسے ویسے ہم اپنے حالات کو, اپنے آس پاس کے ماحول کو بہتر سے بہتر سمجھتے جائیں گے, اور پھر وہ خوف, اور اصل بات خوف ہے, وہ خوف کم ہوتا چلا جائے گا. ختم پھر بھی نہیں ہوگا لیکن کم ہوتا چلا جائے گا. ایک اور کوشچن یہ ہے کہ
کنٹریبیوشنز اگر دیکھی جائیں کہ سائنس کی کنٹریبیوشن ورسز دی کنٹریبیوشنز آف اے ریلیجن، تو دونوں میں سے کس کی کنٹریبیوشنز مین کائنڈ کے لیے زیادہ ہیں اور کیوں ہیں؟ میرا خیال ہے ابتدائی دور میں، انسان کے ابتدائی دور میں مذہب انسان کے لیے زیادہ فائدہ مند تھا. اس زمانے میں تو سائنس نہیں تھی، لیکن مذہب کی ضرورت یوں انسان کو محسوس ہوئی کہ یہ لوگوں کو جوڑ سکتا ہے اور جوڑتا ہے، ان میں ایک اتحاد پیدا کرتا ہے، ایک احساس اس سے جنم لیتا ہے کہ ہم سب اس عقیدے کے پیروکار ہیں. اور اس سے جو ایک اتحاد بنتا ہے، ایک جوڑ بنتا ہے، وہ پھر ایک سماج کی دفاع کے لیے بڑا ضروری بن جاتا ہے. تو دیکھیں، جانوروں کا کوئی مذہب نہیں ہوتا. جانور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہیں کر سکتے جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اور تعاون کرنے کی وجہ سے ہی انسان اتنا آگے تک پہنچ سکا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے، اگر کوئی گاڑی بنانی ہو، جہاز بنانا ہو، تو اس کے کتنے پرزہ جات ہوتے ہیں. کہتے ہیں کہ ایک بوئنگ 737 کو بنانے کے لیے تقریباً کوئی 5 لاکھ مختلف قسم کے پرزے ہیں. اب وہ 5 لاکھ مختلف پرزے ہیں، ہر پرزے کو بنانے کے لیے ایک الگ گروپ ہوتا ہے کسی آرگنائزیشن کے اندر. مثال کے طور پر الٹیمیٹر ہے، یا اس کے ٹربائن کے ایک بلیڈ کا میٹل تیار کرنا ہے، تو اس کے لیے ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے. جب تک ہم بہت بڑے پیمانے پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کریں تو کوئی چیز زمانہ جدید میں بن نہیں سکتی. تو اگر آپ پیچھے چلیں، آج سے کوئی 2000 سال پہلے چلیں، 3-4 ہزار سال پہلے چلیں، تو مذہب کی بڑی وقت تھی، کیونکہ اس کی وجہ سے پھر مختلف تہذیبیں جنم میں آئیں. اسلام ایک مثال ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جو اس سے بہت پہلے چلیں، جو قدیم مصر کا زمانہ تھا، تو وہاں جو دریائے نیل کے آس پاس تھا، ان کو جو فرعون تھے اور جو مذہبی پروت تھے، ان کی طاقت اس چیز میں تھی کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تمہیں بتا سکتے ہیں کہ اس دنیا کے بعد کیا ہے. ہمارے پاس قدرت کے راز موجود ہیں، وہ ہم جانتے ہیں، وہ تم نہیں جان سکتے. اور اس طرح سے انہوں نے اپنا ایک تہذیب کو قائم رکھا سینکڑوں سالوں تک. تو ضرورت تو تھی پرانے زمانے میں. اب کیونکہ ہمارا علم، انسان کا علم، اس سے بہت آگے نکل گیا ہے، تو اب کوئی یہ نہیں مانے گا کہ دریائے نیل کے اندر کوئی ایسے سانپ ہیں، کوئی دو ہیکل جانور ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کی سمجھ سے باہر ہے. تو اب ہم جانتے ہیں کہ کبھی بارش نہیں ہوتی اور کبھی ہوتی ہے، اور اس کے پیچھے مادی وجوہات کیا ہیں. سر، میتھمیٹکس کو بنانے کے لیے ایک پیور تھاٹ کافی ہوتی ہے. ہم نان ریالٹی سے ریالٹی کی طرف موو کرتے ہیں. جیسے اگر میں آپ کو ایگزامپل اسپیسیز کی دوں، تو اسپیس کیا چیز ہے؟ ریالٹی میں ایک اسپیس کی کیا ویلیو ہے؟ یا جو نمبرز ہیں وہ فزیکل ایگزسٹنس نہیں رکھتے اپنے، لیکن پھر بھی ان پیور تھاٹس سے بننے والی چیزوں میں سے ہم ایسے پرنسپلز تیار کرتے ہیں جو ہماری ریئل لائف میں کام آتے ہیں، اپلیکیبل ہوتے ہیں. تو پیور تھاٹ از انف ٹو جنریٹ میتھمیٹکس. تو اسی پیور تھاٹ سے گاڈ کو کیوں نہیں جنریٹ کیا جا سکتا؟ یعنی کیوں میتھمیٹیشین کی پیور تھاٹ کو ایک پرنسپل سمجھا جاتا ہے، کوئی تھیورم سمجھا جاتا ہے، کوئی ایگزیم مانا جاتا ہے، جو کہ ریالٹی پہ بیس نہیں کر رہی چیزیں، ان کو بعد میں ریالٹی کے ساتھ جوڑا جاتا ہے. لیکن یہی پیور تھاٹ اگر گاڈ کے متعلق ہو تو اس کی ایگزسٹنس کو ڈینائی کیا جاتا ہے.
نہیں نہیں، کہاں ڈینائی کیا جاتا. آخر جب کوئی اب ہندو مت کو لیجئے، اس میں یہ محض خیالی چیزیں ہیں نا، رام اور شیو اور اب تو گنیش اور بے شمار خدا ہیں. ان کو ان کا کوئی اصل وجود تو نہیں نا، وہ تو دماغ کی اختراع ہے. تو دے آر کریشنز آف دا مائنڈ. اچھا، لیکن وہ اس لیے بنائی گئیں، ان کو اس لیے ایجاد کیا گیا، تخلیق کیا گیا کہ ہر مختلف قدرت میں ہونے والی چیز کے لیے ایک الگ توجہ چاہیے تھی. اور اس طرح سے جس کا ذہن زیادہ فعال ہے وہ زیادہ اس طرح کی چیزیں بنا سکا، اور پھر آخر وہ عقیدے کا حصہ بن گیا. اب جہاں تک میتھمیٹیشین کا تعلق ہے، کچھ چیزیں ہاں آپ اور میں ضرور یہ تخلیق کر سکتے ہیں. کوئی ایسا نیا قسم کا نمبر بنا سکتے ہیں. مثال کے طور پر A times B is not the same as B times A. مطلب یہ کہ اگر آپ کو ایسے نمبر ضرور وجود رکھتے ہیں کہ اگر آپ ان کو ایک آرڈر میں ملٹیپلائی کریں تو یہ دوسرے آرڈر میں ملٹیپلائی کرنے کے برابر نہیں ہے. اچھا، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ بہت سالوں تک، دہائیوں تک ایسے نمبرز کسی کے کام کے نہیں تھے. لیکن پھر ان کے ارد گرد ایک میتھمیٹکس تعمیر کی گئی انہی رولز کو قبول کرتے ہوئے، جو ایک دن بڑا اچنبے کی بات ہے کہ یہ کام میں نمبر آ گئے. ان کو گراسمر نمبرز کہتے ہیں. کیوں کام میں آئے، کیوں یہ نمبرز ایجاد کیے گئے، تخلیق کیے گئے؟ اب انسان کے تخیل کی کوئی حد تو نہیں. میتھمیٹیشین کے دماغ جو کچھ بناتے ہیں وہ کبھی کام آتے ہیں اور کبھی کام نہیں آتے. یہ ایک ایسے بڑا دلچسپ سوال ہے، اور یہ یوجین وگنر نے بہت پہلے اٹھایا تھا سن 50 میں. اس نے ایک پیپر لکھا تھا دی انریزنیبل ایفیکٹونیس آف میتھمیٹکس ان فزکس. ابھی نہیں سمجھ میں آیا کہ میتھمیٹکس اتنی زیادہ ایفیکٹو کیوں ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اتنی ایفیکٹو ہے کہ اس کے بغیر تو زمانہ حاضر، زمانہ جدید ممکن ہی نہیں. یہ ٹیکنالوجی ممکن ہی نہیں. تو یہ طاقت ہے میتھمیٹکس کی، اور یہ ہم پوری طرح سے سمجھ نہیں پائے. جی سر، آپ کو نہیں لگتا کہ کوانٹم فیلڈ تھیوری نے ریلیجن کی بنیادوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے؟ اس کائنات میں ہونے والے سارے عمل ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی 4 بنیادی قوتوں کے ساتھ منسلک ہیں، اور جو 4 تھیوریز ہیں جو انہی 4 فورسز کو ایکسپلین کرتی ہیں، کوانٹم کرومو ڈائنامکس، کوانٹم گریویٹیشن، کوانٹم کیملیون، کوانٹم فلیور ڈائنامکس، کوانٹم الیکٹرو ڈائنامکس، آپ کو نہیں لگتا کہ اس نے ریلیجن کی بنیادیں بلکہ ہلانے تو دور کی بات ہے توڑ کے رکھ دی ہیں؟ اس نے کائنات کے ہر پروسیس کو ایکسپلین کر دیا. نہیں، میرا نہیں خیال ہے. دیکھیں، اگر آپ 100 سال پہلے دیکھیں تو کوانٹم میکینکس اتنی ہی پرانی، اور کوانٹم فیلڈ تھیوری تو اس کے بعد کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے ہی جو کلاسیکل فزکس تھی، وہ جو نیوٹن کے زمانے کی تھی، اور جس میں رفتہ رفتہ وسعت آتی گئی، بہتری آتی گئی، تو وہ فزکس بھی ایسی تھی کہ اس سے مذہب کی بنیادیں متزلزل ہو گئیں، ہلنے لگیں. اور اس کی وجہ یہ کہ ہم اپنے آس پاس کی دنیا کو سمجھنے کے لیے یہ ستارے، یہ سیارے کیسے گردش کرتے ہیں، اگر آج یہاں ہے تو کل کہاں ہوں گے، یہ سب کچھ ہم بتا سکتے ہیں، ان کی پیشن گوئی کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں صرف کلاسیکل میکینکس ہی کی ضرورت ہے، اس سے اتنا آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کوانٹم فیلڈ تھیوری اگرچہ بہت خوبصورت سبجیکٹ ہے، اور اسی لیے اتنی کتابیں میرے پیچھے موجود ہیں.
تو مگر ہم اس کو مذہب یا مذہب کی نفی یا اس کے اثبات کے ساتھ ہم جوڑ نہیں سکتے. غیر ضروری ہے میں یہ کہوں گا. جی سر، جو ورسز قرآن میں، بائبل میں، گیتا میں، گرو گرنتھ میں ایسی ملتی ہیں جو سائنس کے ساتھ کمپیٹیبلٹی رکھتی ہیں، بہت ساری مثالیں ہمارے پاس ایسی ہیں، تو کیا وہ آیتیں یا وہ ورسز کسی بھی مذہبی کتاب کی صداقت کی دلیل نہیں دے رہی؟ کیسے دے سکتے ہیں؟ اگر مذہب سچا ہے تو سچا ہے، اگر غلط ہے تو غلط ہے. اب آپ دیکھ لیجئے جو قدیم یونان میں اس وقت فلسفی اور مفکر تھے، جیسے ایرسطوطنس تھا، جیسا کہ ڈیموکریٹس تھا، جیسا کہ ارسطو تھا، تو انہوں نے بعض دفعہ ایسی باتیں کی جو پھر بعد میں آسمانی کتابوں میں بھی آ گئیں. اور مثال کے طور پہ یہ قدیم یونان کے زمانے سے چلا آ رہا ہے کہ ساری زندگی کا منبع پانی ہے، کہ زندگی کا آغاز پانی سے ہوا. تو ٹھیک ہے، اس وقت سے یہ چیز چلی آ رہی ہے. اور کیا کہیں ہم، اس کو غلط کہیں صحیح کہیں؟ دیکھیں، صرف پانی سے تو زندگی نہیں ہو سکتی نا، اس میں تو اور اجزاء کی بھی ضرورت ہے. زندگی کا آغاز کیسے ہوا یہ ہم جانتے ہیں. یہ سادہ ایٹم تھے جس میں پانی، سادہ ایٹم اور مالیکیول. تو پانی تو ضرور تھا، لیکن اس میں میتھین بھی تھا، کاربن ڈائی آکسائڈ بھی تھا، سلفر ڈائی آکسائڈ بھی تھا، فاسفورس کی گیسیں بھی تھیں. تو یہ جب بجلی کے کڑکنے سے آپس میں جڑنے لگے، ان سے سالمیں بنے، مالیکیولز بنے، اس سے پھر آگے امینو ایسڈز بنے، اس سے آگے پھر چلتے چلتے پروٹین بنے، آر این اے بنا، بالآخر ڈی این اے بنا، سب کچھ. مگر پانی تو ایک چیز ہے نا. تو یہ تو آسمانی کتابوں میں بھی ہے، لیکن اس سے پہلے یونان کے زمانے میں بھی یہ چیز تھی. اور کیا پتا کہ اس کی جڑیں اور زیادہ پرانی ہوں، کہ بابل کے زمانے سے یہ چیز چلی آئی ہو. نہ تو مجھے نہیں پتا کہ اس زمانے میں کیا سوچ تھی. لیکن اگر کوئی سچی بات کہیں پر لکھی ہوئی ہے، مثال کے طور پر ہر چیز اوپر سے نیچے گرتی ہے، تو ٹھیک ہے، یہ تو ہمارا مشاہدہ ہے. اب کوئی کہے کہ یہ کوئی اوپر والا کرا رہا ہے، تو ٹھیک ہے، وہ بھی ہم مان لیں گے. سر، ایک اسپیسیفک ایگزامپل میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ کچھ پرنسپلز تو واضح ہیں، جیسے کہ آپ نے کہا کہ چیزیں اوپر سے نیچے گرتی ہیں، لیکن کچھ چیزیں چھپی ہوئی ہیں جو سائنس نے ایکسپیریمنٹ کر کے ان کو ویریفائی کیا. جیسے کہ اگر میں ایمبریولوجی کی ایگزامپل دوں کہ جو ماں کے پیٹ میں بچہ ہے اس کا پروسیس جو سارا ہوتا ہے وہ، اور کس طرح وہ کون کون سی سٹیجز سے گزرتا ہے، وہ سارا ہمیں ایمبریولوجی بتاتی ہے، میڈیکل سائنس بتاتی ہے. لیکن اس کا ایک ہنٹ، اور یہ آج سے کچھ ہی صدی پہلے کی ڈسکوری ہے، کوئی بہت پرانی نہیں ہے. لیکن اگر قرآن کی بات کریں تو قرآن میں ایک ایسی صورت ہے، سورہ علق، جس میں یہ پروسیس کا ذکر کیا گیا ہے. جیسے کہ اس میں لکھا ہے کہ ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا، اور اللہ نے خون کے لوتھڑے سے انسان کو بنایا اور قلم کے ذریعے سے علم سکھایا. تو 1400 ایئرز پہلے کون سا ایسا سائنٹسٹ ہوگا یا کون ایسا اتنا علم والا انسان ہو سکتا ہے جو اتنی گہری بات لکھ دے جو کہ سائنس نے بعد میں ڈسکور کی ہو؟ اس کو ہم کس نظریے سے دیکھیں گے؟ بھائی دیکھیے، سچی بات یہ ہے، ایمبریولوجی تو اس پر میں کچھ نہیں کہنا چاہتا ہوں. آپ جا کر دیکھیں کہ قدیم زمانے میں اس سے متعلق کس قسم کے خیالات تھے، ان کا موازنہ کریں اس کے ساتھ جو ابھی آپ نے بتایا ہے، اور بتائیے کہ فرق کیا ہے اس میں،
کتنا اضافہ ہوا ہے. اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کے بارے میں بہت زیادہ علم نہیں رکھتا. جو چیزیں مجھے معلوم ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں. لیکن جہاں تک ایمبریولوجی کا تعلق ہے, کچھ باتیں تو مجھے پتا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, ہر ایک کو پتا ہے. لیکن ایگزیکٹلی 3000 سال 2500 سال پہلے کیا کیا باتیں ہوئی تھیں, کس قسم کی سوچ تھی اس زمانے میں, اور پھر اس کے 1000 سال بعد کیا سوچ تھی, اور پھر اس کے 1000 سال بعد کیا تھی, یہ کچھ تھوڑی سی تحقیق مانگتا. جی سر, ایک اور سوال اسی سے ریلیٹڈ ہے کہ کیا سائنس انسان کو, یا سائنٹیفک نالج, سائنس کا علم, کیا انسان کو ایتھیزم کی طرف لے جاتا ہے, اسے ملحد کر دیتا ہے؟ کچھ کو کرتا ہے, اکثر کو کرتا ہے, لیکن ساروں کو نہیں کرتا. کیونکہ ایک خلا تو پھر بھی رہ جاتا ہے نا. آخر ہم یہاں کیوں ہیں, ہمارا مقصد حیات کیا ہے, ہمارے اقدار کیا ہونے چاہیے, کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے. تو کچھ چیزوں میں تو خیر سائنس ہمیں جواب مہیا کرتی ہے, لیکن یہ جو بنیادی سوال ہے, کیا ہم زندہ کیوں ہیں اور اس کے بعد کیا ہوگا, اس سے سائنس جواب نہیں دے سکتی. یا اگر جواب اگر ملتا بھی ہے تو اکثر لوگوں کو, یا میں یہ کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کو تسلی نہیں ہوتی. تو یہ وہ چیزیں ہیں, وہ گیپس ہیں جو سائنس پر نہیں کرتی اور شاید کبھی نہ پر کر سکے. لہذا اس کی مذہب کی اور ایک ماورائی قوت کی یا قوتوں کی ضرورت تو پھر بھی انسان کو نفسیاتی طور پر محسوس ہوگی. سر اگلا سوال ہے میرا, سائنٹسٹ ورسز اے پروفٹ. جب کوئی سائنٹسٹ بات کرتا ہے تو بے شک وہ بات بظاہر طور پہ بے شک ایسا محسوس ہو رہا ہو کہ اس بات کا کوئی سر پیر نہیں ہے. جیسے کہ آئنسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے کنکلوژنس تھے کہ صدیوں سے ایک بات مانی جا رہی تھی کہ کسی چیز کا میس نہیں چینج ہو سکتا, کسی چیز کی لینتھ پر کوئی فرق نہیں آ سکتا. ٹائم نیوٹن نے کہا تھا ایک یونیورسل کانسٹنٹ ہے, ایک یونیورسل کوانٹٹی ہے جو ایک دریا کی طرح ہے جو ایک ہی ڈائریکشن میں بہتا ہے. آئنسٹائن نے ریلیٹیوٹی کا نظریہ پیش کیا اور اس میں لینتھ بھی آبجیکٹ کی چینج ہو سکتی ہے, اس کا میس بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے, اور اس کے لیے وقت کا تعین بھی مختلف ہو سکتا ہے. لیکن دور جا کے یا قریب جا کے آخرکار ہم نے اس بات کو تسلیم کیا, اور اس وقت بھی جب اس کا کوئی ایکسپیریمنٹل ایویڈنس موجود نہیں تھا ریلیٹیوٹی کا یا اسی طرح دوسری تھیوریز کا, تو ان کو پذیرائی حاصل تھی اور وہ مانی جاتی تھیں. حالانکہ سائنسدانوں کے نزدیک یہ ایک ایسی بات تھی جو جس کا کوئی سر پیر نہیں تھا بظاہر, کیونکہ کوانٹٹیز چینج نہیں ہو رہی تھیں. لیکن جب اسی طرح کی کوئی بات پروفٹ کرتا ہے کہ فرشتے ہیں, جنت ہے, جہنم ہے, یا اس طرح کی چیزیں جو بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ سائنٹیفک لاز کو وائلیٹ کر رہی ہیں, جیسے کہ ٹائم ٹریول, تو اس کو کوئی سائنسدان ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, یا یہ کہہ لیں کہ کوئی ایتھیسٹ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا, لیکن کسی سائنٹسٹ کے وہ بغیر سر پیر والے نظریے کو مان جاتا ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ نے پروفٹ کا نام لیا, وہ لفظ کہا. پروفٹ پروفیسی سے نکلتا, اور پروفیسی کے معنی ہے پیشن گوئی. اگر آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ ہوگا, تو آپ نے مستقبل کے بارے میں ایک بات کہی ہے. یہ کہا کہ ابھی اگر حالات یہ ہیں یا ابھی سچویشن یہ ہے تو آئندہ کیا ہوگی. اب آپ آئنسٹائن کی بات لیں,
تو آئنسٹائن کا جو نظریہ اضافیت ہے یا تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے، اس میں بہت حیران کرنے والی باتیں تھیں. اب اتنی نہیں حیران کرتی ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ خلاف عقل معلوم ہوتی تھی. تو پھر آپ کا یہ سوال تھا کہ اسے اتنی جلدی قبولیت کیوں حاصل ہوئی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آئنسٹائن نے یہ نہیں کہا کہ نیوٹن غلط ہے، کہ نیوٹن کی ساری باتیں اٹھا کر ہم کوڑے میں پھینکتے ہیں. اس نے کہا کہ جو میں تجویز کر رہا ہوں وہ ایک حد پہ جا کر نیوٹن کے قانون سے جا کے جڑتا ہے. تو اگر کوئی جسم حرکت کرتا ہے اور اس کی رفتار روشنی کی رفتار سے خاصی کم ہے، تو آئنسٹائن کے قانون اور نیوٹن کے قانون میں کوئی فرق نہیں رہتا، وہ ایک ہی بات ہے. چنانچہ جو ماضی میں تھیوری تھی، جو پرانی تھیوری تھی، نئی تھیوری اس کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے، لیکن صرف مطابقت نہیں، اس سے آگے پیشن گوئی بھی کرتی ہے کہ ایسا ہوگا. اب جو آئنسٹائن کی تھیوری کا ایک بڑا اہم نتیجہ ہے وہ یہ کہ مادے کو توانائی میں تبدیل کیا جا سکتا ہے، اور توانائی کو مادے میں پھر بدلا جا سکتا ہے، اور دونوں باتیں تصدیق شدہ ہیں. دونوں کو ہم بار بار دیکھتے ہیں، صرف لیب میں نہیں. جو بجلی گھر ہے، ایٹمی بجلی گھر ہیں، ان میں کیا یہ عمل مسلسل نہیں ہوتا؟ جب ایٹم بم پھٹا تھا ہیروشیما میں، وہ E=mc² کی وجہ سے ممکن تھا، وغیرہ وغیرہ. تو سائنسدان کہتا ہے کہ بس مجھے عقل اور دلیل سے سمجھاؤ، میتھمیٹکس سے سمجھاؤ، اور اگر تم نے کوئی غلطی نہیں کی ہے سٹیپ اے سے سٹیپ بی جانے تک، تو پھر میں مان لوں گا. اب جہاں تک مذہبی باتیں ہیں، ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پہ صحیح ہو سکتی ہے، لیکن ان کا کوئی ایسا منہ بولتا ثبوت نہیں مل سکتا. وہ زندگی بعد الموت میں شاید ملے، لیکن اس جہاں میں تو نہیں مل سکتا نا. تو ابھی تو ہمیں صرف قبول ہی کرنا ہوگا. اب آگے جا کے کیا جانے، خدا جانے اس کی تصدیق ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے، اور یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کیا ہیں. سر، ہم ریلیجیس اسکرپچرز میں گاڈ کی کچھ پراپرٹیز پڑھتے ہیں. ہمیں پتہ لگتا ہے کہ گاڈ یہ کر سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، اور وہ ایسے کام کر سکتا ہے کہ جو مطلب عقل سے بالکل بالاتر ہیں، عقل میں نہیں آتے، وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آج سائنس کی مدد سے انسان نے بھی ایسے ٹولز بنا لیے ہیں، انجینئرنگ نے ان کی ہیلپ کی، میتھمیٹکس نے اس کو پاور دی، اور فزکس کو لے کے ہم چلے تو کچھ ایسی چیزیں بنا لیں جو آج سے 1000 سال پہلے یا 2000 سال پہلے ناممکن سمجھی جاتی تھیں، یا یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کام صرف گاڈ کر سکتا ہے. تو کیا سائنس نے اور انجینئرنگ نے انسان کو گاڈ نہیں بنا دیا؟ اس کو اس قید سے تو آزاد کر دیا کہ جو 1000 سال 2000 سال پہلے سمجھا جاتا تھا وہ درست نہیں ہے. اب مثال کے طور پر کوئی یہ تصور نہیں کر سکتا تھا کہ انسان کبھی پرواز کر سکے گا، اڑ سکے گا. اب تو ایئر ٹریول تو خیر عام ہے. ہاں، کووڈ کی وجہ سے اب کچھ اس میں کمی آ گئی ہے، لیکن جہاز میں بیٹھنا تو ہر ایک کے ایکسپیرینس میں ہے، مگر پرانے زمانے میں کوئی اسے تصور نہیں کر سکتا تھا. اچھا، اب ہم جب جہاز میں بیٹھتے ہیں اور میلوں اوپر اڑتے ہیں اور ایک ملک سے دوسرے ملک تک جاتے ہیں، تو اس میں فزکس کے قانون کی کوئی خلاف ورزی نہیں ہوتی. گریوٹی اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور قوت بھی ہے
لفٹ. تو یہ جب برابر ہوتے تو جہاز نہ اوپر جائے گا نہ نیچے جائے گا. تو ادھر ایروڈائنامکس کے اصول یہاں آ جاتے ہیں, ان کا سہارا لے کر ہم پھر ہوا میں سفر کر سکتے ہیں. اب جتنے بھی حیرت انگیز کارنامے ہیں انسان کے, اور یہ بھی تو بہت حیرانی کی بات تھی نا کہ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے یا کئی اور لوگوں تک پہنچ رہی ہے, شکل بھی دکھائی دے رہی ہے. کوئی آج سے 100 سال پہلے بھی یہ نہیں تصور کر سکتا تھا. صرف 100 سال پہلے یہ خلاف عقل سمجھا جاتا. مگر دیکھیے خلاف عقل بالکل نہیں تھا, یہ کہ اس زمانے کی ممکنات میں یہ نہیں تھا, کیونکہ اس وقت تک ہم ان سائنسی اصولوں سے واقف نہیں تھے جو ہمیں اتنا آگے تک پہنچا سکتے. مگر جو پرانے اصول تھے آج سے 100 سال پہلے, نیوٹن کے زمانے کے جو کہ 400 سال پرانے, میکسویل کے جو کہ 250 سال پرانے, کہیں بھی آج جو ہوتا ہے, جو نئی دریافتیں ہیں, ان کی وہ خلاف ورزی نہیں ہے. یہ ایک عام مغالطہ ہے, ایک عام غلط فہمی ہے کہ نئی سائنس پرانی سائنس کو باطل کر دیتی ہے, غلط کر دیتی ہے. ہاں, اس کو وہ شاید غیر ضروری کر دے, شاید ناکافی کر دے, لیکن غلط نہیں کرتی. تو کوانٹم میکینکس لیجئے, کوانٹم میکینکس نے نیوٹن کے کلاسیکل میکینکس کو غلط نہیں کہا. ہاں, اگر آپ بہت چھوٹے ذروں تک پہنچتے ہیں, اگر آپ ایٹم اور الیکٹران کی سطح پر جا کر دیکھتے ہیں, تب وہ ناکافی ہے اور ایک حد میں جا کر غلط ہو جاتا. لیکن جو ہمارے آس پاس کی دنیا ہے, اس کے لیے ہمیں کوانٹم میکینکس کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں. جو پتھر اوپر سے نیچے گرے گا, میں اس کمرے سے, اس بلڈنگ سے نیچے گراؤں گا, اس میں مجھے کوانٹم میکینکس کی کوئی ضرورت نہیں. وہ ویسے ہی پکا ہے, صحیح ہے, سچا ہے, جیسا کہ نیوٹن کے زمانے میں تھا. بس کوانٹم میکینکس میں اسے اضافہ کیا, ریلیٹیوٹی میں اس میں نیوٹنز لاز میں اضافہ کیا, اور کچھ. سر جو ریلیجیس لاز ہیں وہ سیم رہتے ہیں, کم سے کم جو فنڈامنٹل لاز ہیں وہ تو تبدیل نہیں ہوتے, وہ سیم رہتے ہیں. لیکن سائنس کے کوانٹم لیول پہ لاز اور ہیں, یا ان کا اطلاق اور طرح ہے, یا بیہیویئر اور طرح ہے, اور یونیورس کا کازمولوجیکل لیول پر بیہیویئر اور ہے. اور یہ جو میڈیم لیول ہے جہاں پر ہم بیٹھے ہیں, کلاسیکل لیول ہے, یہاں پر اور ہے. تو یہ کیا ریزن ہے کہ سائنٹیفک لاز چینج ہو رہے ہیں لیکن ریلیجیس لاز سیم رہ رہے ہیں؟ ویسے آپ کی بات پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں کہ ریلیجیس لاز چینج نہیں ہوتے, کہ وہ اٹل ہیں فنڈامنٹل لاز. جی میں اسی کی بات کر رہا ہوں. اب لا سے آپ کا مطلب سوشل لا ہے. مثال کے طور پر ہمیں یہ بتایا جاتا ہے ان مذہبی کتابوں میں کہ یہ کرنا ٹھیک ہے, وہ کرنا ٹھیک نہیں ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ عیسائیت میں نہ اسلام میں غلام رکھنے پر تو کوئی قید نہیں ہے, کوئی ممانعت نہیں ہے. مگر آج آپ کسی بھی عیسائی ملک میں یا کسی بھی مسلمان ملک میں اگر آپ کوئی غلام رکھتے ہیں, خریدتے ہیں, تو کیا آپ کو جیل میں نہیں ڈالا جائے گا؟ کیا وہ اس ملک کے قانون کے خلاف نہیں ہوگا؟ حالانکہ اب پاکستان لے لیجئے, پاکستان تو ایک مملکت خدا داد ہے, اسلامی ریاست ہے, مگر میں یہاں غلام نہیں رکھ سکتا. کیوں نہیں رکھ سکتا؟ کیا مذہب کے ادھر ماننے والے کم ہیں؟ یہاں تو وہ سڑکوں پر نکل آتے ہیں اور
آپ کی گردن کاٹنے کے لیے تیار ہیں، مگر آپ ان سے کہیں کہ یہ بھی مجھے اجازت دو کہ میں یہاں پر غلام رکھ سکوں، تو وہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے نہیں، یہ اسلام میں نہیں ہے. مگر کہاں اسلام میں ممانعت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے غلام تھے نا. ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ فراخ دل تھے، وہ بہت عظیم انسان تھے، اور انہوں نے کچھ کو رہا کر دیا، لیکن یہ اس زمانے کا دستور تھا، اور قانون مذہب کے اس حساب سے بنائے گئے. یہ اٹل نہیں ہے، یہ ابدی نہیں ہے، یہ ازلی نہیں ہے. سر اگر ایک میتھمیٹیشین کی پریڈکشن سے میتھمیٹکس کو نکال دیا جائے تو ایک پروفٹ کی پریڈکشن میں اور میتھمیٹیشین کی پریڈکشن میں کیا فرق رہ جائے گا؟ میتھمیٹیشین کی پریڈکشن نہیں ہوتی. میتھمیٹیشین اس دنیا سے تعلق نہیں رکھتا. وہ اگر ریلیونٹ ہونا چاہتا ہے تو اس کو پھر نہیں، ریلیونٹ کو بھی چھوڑیے. اگر آپ پیور میتھمیٹیشین لیں تو پیور میتھمیٹیشین تو یہ تو آپس میں ہی باتیں کرتے ہیں. وہ تو تھیورمز پروف کرنے کے چکر میں رہتے ہیں، اور بہت ہی یہ اہم سمجھا جاتا ہے میتھمیٹکس میں کہ اس میں نئی دریافتیں اتنی نہیں ہوتی ہیں جتنا کہ نئے پروفز ہوتے ہیں. اب جیسے فرماٹس لاسٹ تھیورم تھا، اس کو پروف کرتے کرتے تو بہت سے میتھمیٹیشنز دم توڑ گئے. آخر وہ ہو گیا، اور اس کے بعد پھر فیلڈز میڈل اس شخص کو ملا. مگر فزکس میں تو ایسا نہیں ہے. فزکس اس مادی دنیا سے تعلق رکھتا، اور فرق فزسسٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں اور ایک پیغمبر میں. فزسسٹ جو ہے وہ اس دنیا کی بات کرتا ہے، پیغمبر زندگی بعد الموت کی دنیا کی بات کرتے ہیں. تو یہی فرق ہے کہ جن کو اس دنیا سے تعلق ہے، وہ اس دنیا کے مسائل کا حل ڈھونڈنا چاہتے تو وہ پھر فزسسٹ کی بات کو زیادہ وزن دیں گے، زیادہ اہمیت دیں گے. اور جن کو فکر اس دنیا کی ہے تو وہ پھر مذہبی عقائد کی طرف زیادہ متوجہ ہوں گے. جی سر، ایک مذہب کا یا ریلیجن کا آپ کی میری زندگی پہ کیا اثر ہے اور کیوں ضرورت ہے ہمیں؟ اثر تو بہت ہے. یہاں پاکستان میں تو آپ کو جگہ جگہ اس کے اثرات نظر آتے ہیں. ہر طرح کی قدغنیں ہیں، آپ یہ نہیں کر سکتے، آپ کو وہ کرنا ہے. تو یہ ظاہری طور پر ہمارے سامنے ہے. ہمارے جو سوشل بیہیویئر ہے وہ مذہبی احکامات کے مطابق طے ہوتی ہے. تو یہ بات تو بالکل واضح ہے. اب جہاں تک سائنس کا تعلق ہے، سائنس آپ کی سوشل بیہیویئر پر کوئی قید نہیں لگاتی. آپ جو مرضی کھائیں پیئیں، لباس جیسا بھی ہو، وہ سائنس کا مسئلہ نہیں ہے. تو سائنس اس میں آپ کو روکتی نہیں ہے. بس بنیادی بات یہ ہے کہ یہاں اقدار آپ کو یا رہنے سہنے کے انداز آپ کو معاشرے سے ملتے ہیں. جس سماج میں آپ رہتے ہیں وہاں سے آپ کو یہ طور طریقے دیکھنے کو ملتے ہیں، اور پھر کیونکہ ایک دباؤ بھی ہوتا ہے آپ پہ، اور ہر جگہ یہ دباؤ ذرا مختلف ہوتا ہے، تو آپ پھر اپنے آپ کو اسی سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا سائنس کو ایک ریلیجن کہا جا سکتا ہے؟ مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں، مگر اس میں یہ ہے کہ
کوئی یہاں اس سائنس میں ہر وقت تبدیلی اور تغیر ہوتی ہے. یہاں آپ اس امید میں رہتے ہیں کہ ان قریب ایک تجرباتی ثبوت آئے گا ہمارے سامنے کہ ہم اگلے سٹیج پر، اگلے مرحلے پر چل سکیں. تو جیسا کہ آپ پارٹیکل فزکس سے واقف ہیں، آج کل ہزاروں سائنٹسٹ اس کوشش میں ہیں کہ کس طرح سے ہم اسٹینڈرڈ ماڈل آف پارٹیکل فزکس کو غلط ثابت کر کے یا ناکافی ثابت کر کے آگے چل سکیں. تو اس میں ہم ہمیشہ آگے بڑھنے کی امید کرتے ہیں. تو سائنس کبھی مکمل نہیں ہوگی، بلکہ جس دن یہ ٹھہراؤ پہ پہنچتی ہے اس دن سائنسدانوں میں ایک مایوسی پھیل جاتی ہے، جیسا کہ آج کل پھیلی ہوئی ہے. کیونکہ جو سلام وائنبرگ ماڈل ہے، عبدالسلام اور سٹیون وائنبرگ کا بنایا ہوا، اور جس میں شیلڈن گلیشاؤ کا بھی حصہ تھا، وہ اتنا مضبوط دکھائی دے رہا ہے، اس کو ہلانا بڑا مشکل ہو گیا ہے. وہ کہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ناکافی ہے، تھیوریٹکلی ہم جانتے ہیں، لیکن اس سے آگے ہم نکل نہیں پا رہے. تو سائنس اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ وہ ناکافی ہے، کہ آگے بڑھنے کے رستے ہیں اور ان پر چلنے کی ضرورت ہے، اگرچہ ہم یہ نہیں جان سکتے کہ کون سا رستہ ان میں سے زیادہ سود مند ہوگا، کون سا رستہ ہمیں سچائی کی طرف لے جائے گا. سر ایک سوال یہ ہے کہ آج کے دور میں 2020 کے اندر کیا ایک اچھا سائنسدان بنا جا سکتا ہے مذہب کے اندر رہتے ہوئے 2020 میں؟ اس کا جواب تو آپ کے سامنے ہے. چین میں کون سا مذہب ہے؟ امریکہ میں مذہب تو ہے، مگر وہ مڈ ویسٹ میں ہے، وہ ٹرمپ کے سپورٹرز میں ہے. جو باقی ہیں وہ کھلے ٹلے ہیں. یورپ میں دیکھ لیجئے، جہاں سب سے اچھی سائنس ہوتی ہے، تو ادھر کیا مذہب ہے؟ تو جواب تو ہمارے سامنے ہے. یہ تو میرا خیال ہے پوچھنے کی بات بھی نہیں ہے. جی، آپ نے پارٹیکل فزکس کا ذکر کیا. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹے جو پارٹیکلز ہیں ان کا بیہیویئر بہت مختلف ہے بڑی دنیا سے. حالانکہ یہی چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز مل کے کسی بڑی چیز کو وجود میں لے کے آتے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ انہی چھوٹے چھوٹے کوانٹاز کا بیہیویئر کچھ اور ہے، اور جب انہوں نے آپس میں مل جانا ہے، کوئی بڑا مادہ تیار کرنا ہے، تو اس کا جو ہے وہ بالکل ہی ڈیفرنٹ بیہیویئر ہوگا؟ ہاں، تو آپ دیکھیں، the whole is more than the sum of the parts. تو جب آپ چیزوں کو جوڑتے ہیں اور چھوٹی چیزوں سے بڑی چیز بناتے ہیں، تو وہ جو بڑی چیز ہیں اس کے صفات، اس کی پراپرٹیز چھوٹی چیزوں سے مختلف ہو سکتی ہیں. اور بالکل یہی بات آپ کلاسیکل دنیا میں بھی دیکھتے ہیں. آپ ایک جہاز کے الگ الگ پرزے کر کے دیکھیں، اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں الگ کریں، تو اگر یہ بکھرے ہوئے ہوں، کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ان کے جوڑنے سے ایک ایسی چیز بنے گی جو آسمانوں میں پرواز کر سکتی ہے؟ اچھا، ٹھیک، کافی ہو گیا. جی، ایک آخری کوشچن بس رہ گیا ہے. کیا خدا کا تصور ہے کہ نہیں ہے؟ کیا مطلب آپ کا؟ کیا گاڈ ایگزسٹ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ یہ سائنس کا سوال نہیں ہے. جو لوگ مانتے ہیں اکثر و بیشتر اس لیے مانتے ہیں کہ پیدائشی طور پر انہیں یہ ماننے کے لیے کہا گیا. لیکن کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو پھر
خود اس نتیجے پر پہنچتے ہیں، لیکن ایسے لوگوں کی تعداد نسبتاً بہت بہت کم ہے، 1% سے بھی کم ہے۔ جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے سو اس مذہب میں دم توڑتا ہے۔ ہاں کچھ ایسے ہیں جو مذہب تبدیل بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی 1% سے بہت بہت کم ہے۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ ہم جہاں پیدا ہوئے، جس مذہب میں، جس مسلک میں، ہم اسی کو صحیح اور سچا مانتے ہیں۔ سر تھینک یو ویری مچ آپ کے قیمتی وقت کا، یہ سیشن بہت ہی اچھا رہا اور بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہمیں، اور امید کرتے ہیں کہ جب یہ اپلوڈ ہوگا تو سننے والوں کو بھی بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔